بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، روحانی عملیات میں دنوں کے صاد اور ناس یعنی مبارک اور منحوس ہونے کے حوالے سے بہت ہی احتیاط اور اہتمام کیا جاتا ہے۔ علم نجوم کے اعتبار سے دنوں کے مبارک اور منحوس ہونے کی جو تفصیل ہے وہ مختلف ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور ہفتہ کے چونکہ 7 دن ہیں تو 7 ہی مختصر ویڈیوز میں ہم یہ تفصیل پیش کریں گے۔ اگرچہ یہ تفصیل ایک ویڈیو میں بھی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن آج کے مصروف ترین دور میں ایک طویل ایک لمبی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اور بعض اوقات نیٹ کے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم ہر دن کے لیے ایک ویڈیو بنائیں گے تاکہ جب بھی کوئی مثال کے طور پر کوئی اتوار کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اتوار کی ویڈیو دیکھ لے، کوئی پیر کے حوالے سے دیکھنا چاہتا ہے، منگل کے حوالے سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ویڈیو ملاحظہ کر لے۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ علم نجوم کے اعتبار سے دنوں کے مبارک اور منحوس ہونے کی تفصیل ہے۔ شرعی اعتبار سے مختلف دنوں کی مختلف ان کی فضیلتیں بھی ہیں، اور یہ ایک موضوع الگ ہے، لیکن ہم علم نجوم کے حوالے سے جو عموماً عملیات میں کسی دن کے مبارک ہونے، مسعود ہونے یعنی صاد ہونے یا نحس ہونے یعنی منحوس ہونے کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ تو آغاز کریں گے ہم اتوار سے۔ یہ شمس یعنی سورج کا دن ہے، اور ستارہ، یہاں ستارہ بمعنی سیارہ بھی ہے، ستارہ اس کا شمس ہے یعنی سورج ہے۔ اس کی پہلی ساعت میں یعنی اتوار کے دن کی پہلی ساعت میں اگر محبت کا عمل کرے تو کامیاب ہوگا۔ یہ تمام دن اچھا ہے، لیکن محبت کے عمل کے لیے پہلی ساعت اس کی ضروری ہے، یعنی جب سورج طلوع ہوا تو اس کے بعد اس کی پہلی ساعت شروع ہو گئی۔ نیا کپڑا پہننے کے لیے بھی اتوار کا دن بہتر ہے۔ مکان بنانے کے لیے اور زمین جوتنے کے لیے یعنی ہل وغیرہ چلانا، بچے کو مکتب میں بٹھانے کے لیے اتوار کا دن مناسب ہے۔ سفر کے لیے بھی یہ دن اچھا ہے، یعنی اتوار کے دن آپ سفر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر مشرق کی جانب سفر کرے تو بہتر ہے، یعنی جو سفر آپ نے مشرق کی جانب کرنا ہے وہ اتوار کے دن اگر اس کا آغاز کریں تو یہ بہتر ہے۔ جو فرزند یعنی بیٹا اس دن یعنی اتوار کو پیدا ہوگا وہ بہت ہی خوش نصیب ہوگا۔